پاسداری کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اللہ نے بہت تقویٰ عطا فرمایا۔ پانی کے بوند پر اس کا نقشہ بنایا، اور پانی بھی جسے اللہ نے مائنڈ میں کہا ہے بڑا گندا ذلیل پانی، اس پر ہمارے اللہ نے سبحانہ اللہ تصویر بنائی۔ خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، اور پھر اللہ نے کہا کہ پانی کا تصویر تو جانوروں کی بھی بنائی ہے، مگر ہمیں اللہ نے انسانوں میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ اب ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ سب سے بہتر انسان، سب سے بہتر اس کا مسئلہ، سب سے زیادہ بہتر اس کی خوراک، سب سے زیادہ بہتر اس کی تعلیم، سب سے زیادہ بہتر اس کا مرتبہ، سب سے زیادہ بہتر اس کا انجام، یعنی جنت میں اس کو دینا ہے۔ کون ہے جو کر کے اللہ تعالیٰ کے پانی کھاتا ہے؟ پوری انسانوں کے سوا خود بتاؤ تو صحیح۔ آدھا کے جنات ہیں جو انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، مگر وہ بھی ہمارا بچہ بچہ اس کو کھاتے ہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیشاب خانہ سے کھائے ہو تو یاد رکھو ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، ان دونوں چیزوں سے بچنا۔ مٹی کے ڈھیلے کا پتھر استعمال کر لینا۔ فرمایا کہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، تم کھا کر ہڈیاں پھینکتے ہو، اللہ تمہارے جھوٹے موٹے بچے بچے پر بھی وہ چڑھا کے جنات کو دے دیتے ہیں۔ اور تمہارے جانوروں کے جو گھیرے ہیں گوبر ہے، فرمایا وہ جنات کے جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان جیسا کون ہے؟ یہ تو کہیں ٹکا کہیں کڑھائی تڑکے لگا لگا کے چسکے لگاتا ہے، اور یہ صرف اس انسان کو اللہ نے عطا فرمایا اور کسی کو نہیں دیا یہ مرتبہ مقام۔ کبھی ہو سکے تو مینار پاکستان کی بلندیوں پر چڑھ کے بادشاہی مسجد کے میناروں پہ ذرا بلندی حاصل کر کے چار چفیرے لاہور کا منظر دیکھنا، کتنے خوبصورت مکانات، گھنی آبادیاں، کوٹھیاں، محلات، بہترین قسم کے رہائشی بنگلے تمہیں کیا انسانوں کے سوا دکھائی دیں گے کسی کے؟ آ جا کے چار ککھوں کی کلی گھونسلے بنا کے چڑیاں بچے دیتی ہیں، زمین کے اندر سوراخ کر کر کے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ اگر بارش یا پانی آ جائے بیچاروں کا گھر ہی ڈوب جاتا ہے، بھاگتے پھرتے ہیں باہر نکل کے۔ آپ نے بارش میں کبھی چوہوں کو دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر تو ڈوب گئے، ہم کہاں جائیں؟ انسان تجھے اللہ نے بہت عظیم بنایا، لیکن ایک بات ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے تو تمہیں درد بھی دیا ہے کہ اپنے سے ادنا کا ضرور خیال رکھنا۔ اگر آج تم بلندی پر ہو تو تمہارے بھائی حتیٰ کہ جانور بھی پستی پر ہیں تو ان کا لحاظ رکھو۔ چلتے ہوئے واک کرتے ہو صبح صبح زمین کی طرف دیکھ کر چلا کرو، کہیں کو کیڑا مکوڑا اللہ کی تسبیح کرنے والا تمہارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ اتنا سا ذرا خیال کر کے قدم کو رکھ لیا کرو، تمہیں پتہ نہیں کتنا اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی روایت ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اختصار کے پیش نظر میں پورے حوالے نہیں دیتا، یہ 6 کتابوں کے اندر میں پڑھ کے نوٹ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا جہنم کے اندر تڑپ رہی تھی ایک بلی کی وجہ سے، بلی کی وجہ سے۔ بلی بھی دوزخ کے اندر تھی، مگر کمال کہ بلی کو عذاب نہیں ہو رہا، عورت جل رہی ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور بلی کو بھی اس پر مسلط کر دیا گیا ہے، اس کو آگ کچھ نہیں کہتی۔
وہ اس کو چھیل رہی ہے، چھلانگے مار مار کے چہرے کو نوچ رہی ہے، چہرے سے خون نکل رہا ہے، ادھر آگ لگی ہوئی ہے، ادھر زخم ہے۔ اس زخموں پر تو پانی بڑا لگتا ہے بھائیو، کہیں کو ناخن لگ جائیں، کوئی زخم ہو جائے تو ہم وضو کریں، چہرے پر پانی لگتا ہے، جلن ہوتی ہے، خاص طور ناخن کی۔ اللہ اکبر، آگ کا کیا حال ہوگا کہ زخم پر آگ کتنا اثر انداز ہو رہی ہوگی۔ فرمایا وہ اس کو چھیل رہی تھی، نوچ رہی تھی اپنے ناخنوں کے ساتھ۔ عورت بے بس تھی، بلی تک کو ڈرا نہیں سکتی تھی، ہٹا نہیں سکتی تھی۔ پوچھا یہ کس وجہ سے بلی اس پر مسلط کر دی گئی جہنم کے اندر؟ کہا اس نے اس کو باندھے رکھا تھا، اس عورت نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو بند کر کے رکھا ڈربے کے اندر، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس ظالمہ عورت نے اس کو چھوڑا نہیں کہ اگر اس کو خوراک نہیں دینی تھی کم از کم اس کو چھوڑ دیتی، وہ جاتی اللہ کی زمین پر اللہ کا رزق تلاش کرتی، کو کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، وہ بھوکی مر گئی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈالا اور اس بلی کو بھی بطور عذاب اس پر مسلط کیا اور دوزخ کی آگ کو بھی اس پر مسلط کر دیا۔ تمہیں جانور رکھنے کا شوق ہے، کوئی کبوتر پالتا ہے، کوئی طوطے مینے سنبھالتا ہے، کسی نے چڑیوں کو ڈربے میں بند کیا ہوا ہے، کسی نے مچھلیوں کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، اپنے گھر کی رونق بنایا ہے، تو یاد رکھو ان مرغیوں کو ضرور دانہ دن کا بر وقت ڈالو، وگرنہ یاد رکھنا تمہیں وہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرح عذاب دے گا اگر وہ بھوکی رہی۔ انہوں نے تمہاری یاد رکھو، جب بھوکا رہتا ہے جانور تو وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بد دعا کرتا ہے، جب اس کو وقت پر کھلاتے ہو تو تمہارے لیے حدیث میں آتا ہے وہ دعا کرتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت مسلم میں موجود ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرمایا ایک بندہ تھا، جاتے ہوئے اس کو پیاس لگی راستے میں، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، باہر نکلا ایک کتا تھا، وہ کیچڑ میں زبانیں مار رہا تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا، گرمی کی انتہا تھی۔ اس نے کہا جیسے مجھے پیاس لگی تھی اس جاندار کو بھی پیاس ہے۔ وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی لایا اپنے جوتے میں بھر کر اور اس کو پلایا۔ فشکر اللہ، اس کتے نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ یہ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو نے ایک جانور پر ترس کھایا، رحم کھایا، میں تجھ پر رحم کھاتا ہوں۔ صحیح البخاری ہی کے اندر عورت کا بھی آتا ہے واقعہ، شاید یہ دو ہو۔ یہ فرمایا وہ فاحشہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، بد کردار، حاجن نمازن نہیں۔ آئی اس نے دیکھا کتے کا بچہ کنویں کے گرد گھوم رہا ہے، مارے پیاس کے زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہے، اس کو اس پر رحم آیا۔ اس نے دیکھا کوئی لج نہیں، کوئی بوکا نہیں، کوئی رسی نہیں، کوئی ڈول نہیں، کنویں کا پانی گہرا ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا جوتا اتارا، اس کو باندھا، جوتے کو اس کے ساتھ باندھا۔ معلوم ہوتا ہے جوتا بھی بند جوتا تھا، آج کل کی عورتوں کو والے جوتے نہیں تھے جو چار تنیوں کے ساتھ اٹکے ہوتے ہیں۔ اس وقت کی فاحشہ عورتیں بھی بند جوتے اور اچھے لباس نسبتاً پہنتی تھی، اللہ جانتا ہے۔ آج کل کی ہماری مسلمان بہنوں کی نسبت اس کنجری کے پاس دوپٹہ بھی تھا، آج مسلمان کی بیٹی کے پاس دوپٹے کا نام تک نہیں، نیم برہنہ جسم کو لے کر نمائش کرتی پھرتی ہیں۔ اس نے دوپٹہ جوتا باندھا اور بڑی مشکل کے ساتھ، جسے کہتے ہیں اوکھی ہو کے، کنویں کے اندر خود لٹکی، اپنا بیلنس بھی کیا،
سنبھالنا بھی دیا، اور نیچے ہو کر جوتا بھرا پانی سے اس کتے کے بچے کے آگے کر دیا، اس نے پیا۔ فشکر اللہ لہا، اللہ کا شکر کیا اس کے لیے، اس کے منہ سے دل کی دعا نکلی، اللہ سبحانہ و تعالی نے غفر لہا، فرمایا تو نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، میری بہنوں، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر ایک روز صبح نماز کے بعد سیدھے استبل گئے، گھوڑوں کے پاس جو جہادی گھوڑے تھے بیت المال کے، جا کے ان کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگا کے ان کی گردن پر ہاتھ پھیر پھیر کے پیار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحاب نے دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سیدھے ادھر نماز کے فوری بعد، کہا رات میں ان کا پتہ نہیں لے سکا، میرے اللہ نے میری سرزنش کی ہے، مجھے اللہ نے جھڑکا ہے کہ تو نے گھوڑوں کا جانوروں کا پتہ کیوں نہیں کیا رات۔ گویا پیغمبر کی عادت تھی کہ جانوروں کا دانہ دن کا چارہ وارہ ان کو دے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر رات سویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے میرے بھائیو صحابہ، کہتے ہیں ہم سفر جہاد میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ممولہ چڑیا ہے، بڑی خوبصورت۔ آپ کبھی باغیچوں کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت چڑیا رنگا رنگ کی پھرتی ہیں، مختلف نسلوں کی ہیں، بڑی خوبصورت چڑیا۔ اصحابہ ایک دوسرے کو دکھانے لگے، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، وہ بھی چھوٹے سے بڑے خوبصورت۔ بچہ تو لگتا ہی خوبصورت ہے، وہ انسان کا ہو تب بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ جانور کا ہو تب بھی خوبصورت لگتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں بچہ تو کتے کا بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ وہ خوبصورت سے بچے چھوٹی چھوٹی پھدکڑیاں لگا رہے تھے، ابھی پوری طرح اڑنا نہیں جانتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ان بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو پال لیں گے، پنجرے میں بند کر لیں گے، گھر لے جاتے ہیں۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، وہ چڑیا بے تاب ہو گئی، وہ منڈلانے لگی، پھر پھرانے لگی۔ ہمارے اوپر آ کے ہم نے جس کپڑے کے اندر، جھولی کے اندر ان بچوں کو بند کیا ہوا تھا، جب وہ بڑی دیوانہ وار اپنے بچوں پر گر رہی تھی، اصحابی کہتے ہیں میں نے ایسے جھولی کھول دی، اس کے دونوں بچے میری جھولی میں تھے، وہ چڑیا دیوانہ وار آ کر ان پر کود گئی۔ اس نے نہیں اپنی جان کا خطرہ دیکھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی اپنی جان کی، وہ اپنے بچوں پر فدا ہوتے ہوئے میری جھولی میں نے اس کو بھی بند کر لیا۔ جب اس کی چون چون کی آوازیں سنائی دی، ادھر سے پیغمبر کائنات علیہ السلام بھی ہمارے پاس آئے، فرمایا یہ آوازیں کیسی؟ بتایا گیا انہوں نے بچے پکڑے ہیں اور پھر وہ چڑیا بھی اس میں آ گئی۔ فرمایا جس نے اس کو گھبراہٹ میں ڈالا ہے اس کا کفارہ یہی ہے کہ فوراً آزاد کر دے، اس جانور کو بھی پریشان نہ کرو، اس جانور کو بھی دکھ نہ دو۔ اللہ اکبر، صحابہ سے چھڑوایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحابی نے اس کے گھونسلے سے وہ بچے نکالے تھے، فرمایا واپس رکھ کے آ، وہاں پہ درخت پہ چڑھ، جہاں سے ان کو اٹھایا ہے وہاں ان کو پہنچا، تو نے ان کی ماں کو بڑا ستایا ہے۔ ہائے، وہ ایک چڑیا کو جو چھوٹی چھوٹی چڑیا چوزوں کے بچوں کی ماں تھی اس کو ستانا گناہ ہے، تو اپنی ماں کو ستانا کتنی بڑی نیکی اور اجر کی بات ہوگی، جو ہم بڑے دلیر ہو کے لے رہے ہیں ثواب۔ ماں کی توہین کرتے ہیں، ماں کی گستاخیاں کرتے ہیں، ہمیں کس نے کہا ہم انسان کہلائیں؟ اور انسان تو انسانیت سے ہے، کہتے ہیں جس میں انسانیت نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ڈج کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو فریب کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی حکم عدولی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے گستاخ بنتے ہیں۔ میرے اس موبائل کے اندر اللہ جانتا ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ایک کلپ اب بھی موجود ہے، جو بوڑھا باپ ہسپتال کے اندر ہے،
ابھی 4 دن شاید اس کی زندگی کے باقی ہیں، اس کا بیٹا اس کو دبانے کے بجائے دیکھتا ہے باٹ ویلی یہ میرے سوا کوئی نہیں ہے، باپ کا گلا دباتا ہے بار بار کہ یہ مر جائے میری جان چھوٹ جائے۔ وہ چلاتا ہے، اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتا ہے، وہ پھر اچھل کے اس کی گردن پر دونوں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اگر یہ انسانیت ہے تو مجھے بتائیں حیوانیت کس کا نام ہے؟ جانور اور ڈنگر کون ہے؟ وہ جو اپنے بچے پر فریفتہ ہے، وہ جو آواز سن کر اپنی ماں کی طرف بھاگتے ہیں، کیا وہ حیوان ہے؟ نہیں، پھر حیوان ہم ہیں۔ ان کو ماں کا بھی پتہ ہے، ماں کو بچوں کا پتہ ہے۔ ہم ہیں جو انسانوں کو بھی رونتے ہیں، ان کا خون چند ٹکوں کی خاطر کر جاتے ہیں۔ یہ طیارہ گرا لاہور سے کراچی جانے والا، اور میڈیا نے بتایا کہ جب ان کی لاشیں جل رہی تھی، مدد کرنے کی بجائے ان کی جیبیں صاف کرنے والے بھی پوری طرح متحرک تھے۔ ان کو بچانے کی بجائے ان کے سامان پر قبضہ کر رہے تھے، بیگوں کو کھینچ رہے تھے، جیبوں سے پرس نکال رہے تھے، وہ اس طرح دو کے اندر لگے ہوئے تھے۔ یہ تو انسانیت نہیں ہے۔ ہمیں انسان بننا ہوگا، وگرنہ پھر ایسے ہی عذاب ہم پر آتے رہیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے 6 فٹ دور ہو جائیں گے، اور تم نے دل دور کر لی، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اب دوریاں دے دی۔ اللہ جانتا ہے جانور کون ہے، قرآن مجید کہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو رب کا کلام سناتا ہوں، فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا فرمایا تاکہ تم ان پر سواری کرو، ان پر ظلم کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ جانور رات ہوتے ہی سو جاتے ہیں، مغرب کی اذانوں سے پہلے اپنے گھونسلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور صبح کی اذان کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں۔ کس قدر پابند ہیں، ان کو کبھی کرونا نہیں ہوا، جدھر مرضی جاتے ہیں، جون سی مرضی فضاؤں سے ٹکراتے ہیں، جہاں مرضی درختوں پہ، باغوں کے اندر، اور جس مرضی جناب دروازوں پر، ان کے کنڈوں پر، جہاں مرضی بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کوئی کرونا شرونا کبھی نہیں ہوتا۔ رات جاگنے والے جو ہیں نا ہمارے جیسے، معاف کیجئے گا، ایک جانور ہے جو راتوں کو جاگتا ہے، 1 یا 2 ہوں۔ ہم نے ان جانوروں والی سنت اپنا لی، طریقہ اپنا لیا کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ ہم نے اپنی فطرت سے ہم ہٹ گئے۔ آج دیکھیں کس قدر ہم مشکلات کے اندر ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آپ دیکھ لو، مرغیوں کو دیکھ لو، بھیڑ بکریوں کو دیکھ لو، گائے بھینسوں کو دیکھ لو، کبھی کو رات کو گھومتا نظر آتا ہے سوائے کھوتے کے؟ وہ کبھی کھلا رہ جائے تو وہ روڑیوں پر چرتا چگتا ہوا، یا کتے آپ کو نظر آئیں گے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، انسانیت اور چیز ہے، حیوانیت مختلف ہے۔ ہمارا جو ایک عنصر حیوانیت کا ہے نا، وہ غالب آ رہا ہے انسانیت پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ہمارے تابع دار بنایا ہے، جانوروں کو۔
مگر ہم اس پر ناجائز فائدہ اٹھائیں تو جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ کے اندر گئے، وہاں ایک اونٹ تھا، وہ آپ کو دیکھ کر چلانے لگا، آوازیں نکالنے لگا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے رونے لگا، اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو ساتھ لگایا، فرمایا این صاحب هذا الجمل، اور اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان آیا، آپ نے فرمایا یہ تیری شکایتیں لگا رہا ہے، یہ تیری شکایتیں لگا رہا ہے، کہتا ہے یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! خبردار، جن پر تم سواری کرتے ہو، جن سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا لحاظ بھی رکھا کرو۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا ایک اونٹ تھا جس کا نام دمون تھا، دمون، اس کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، اگر کوئی مانگتا نا ان سے کہ مجھے سواری کے لیے، جیسے آپ کو کہیں بائک ذرا دینا، میں نے یہاں تک جانا ہے، یا اپنی گاڑی دینا، تو ان سے اگر سواری مانگتا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سواری کا بھی حق یہ ہے کہ اس کا صدقہ ادا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کیسے ادا کریں؟ فرمایا تم گھر کی طرف آ رہے ہو، راستے میں اگر پیدل چلتا پنڈتا کوئی بندہ تو نظر آئے تو اس کو بھی سواری پر بٹھا لیا کرو، یہ اس کا صدقہ ہے۔ اگر تم پانی پلانے جاؤ گھاٹوں پر تو وہاں لوگ آ جایا کرتے تھے مانگنے والے سائل، کہتے یار لب کو دودھ ہی چھو دے، 2 دھارے 4 آپ نے نکال دی اپنے جانور کی، اگلے کے پاس گیا، اس نے وہ رات کا چائے جو کا برتن بھر کے بیچارہ لے جاتا تھا۔ فرمایا یہ ان کا حق ہے، یہ دیا کرو۔ جناب ابو الدرداء سے اگر کوئی مانگتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے دیکھنا یہ میرا گھوڑا میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ دینا نیکی ہے، سنت ہے، مگر 2 بندے بیٹھنا، تیسرا نہیں اس پر بیٹھنا، یہ مجھ سے وعدہ کرو، یہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پابندیاں لگا کر اس پر اوور بوجھ نہیں لادنا تم نے۔ جب فوت ہوئے، آخر وقت آیا جناب ابو الدرداء کا رضی اللہ تعالی عنہ، تو اپنے اس اونٹ دمون کے پاس گئے، اس سے پیار کیا، اس کو گردن کے ساتھ لگایا، اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا دمون شاید میرا آخری وقت ہے، لیکن تو گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ کو گواہی دینا، میں نے تجھ پر زندگی بھر زیادتی نہیں کی، جتنا تیرے اندر کیپیسٹی تھی میں نے اتنا تجھ سے کام لیا، اوور بوجھ میں نے تجھ پر نہیں لادا۔ اللہ اکبر! یہ جانوروں کے حقوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک خچر تھا اپنے غلام کو دیا ہوا تھا، وہ اس خچر پر بوجھ برداری کا کام کرتا تھا، لوگوں کا سامان اٹھا کے ادھر پہنچا دیا، ادھر پہنچا دیا، رینٹ لے لیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے 1 درہم اس پر رکھا ہوا تھا کہ تو نے 1 درہم کما کے مجھے رات کو دینا ہے، بس 1 درہم آ جائے چپ کر کے گھر آ جائے۔ وہ 1 درہم روزانہ کما کے لاتے تھے اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو دیتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ایک دن کی بات ہے، اس نے 1.5 روپیہ دے دیا، ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ 1 روپے کی بجائے 1.5 روپیہ؟ کہتا جی میں واپس آ رہا سا، سواری اگوں مل گئی، میں نے اس کو بھی بٹھا لیا، میں نے کہا اس نے ادھر کوئی جانا ہے میرے گھر کی طرف، تو اس سے میں نے ½ روپیہ لے لیا کرایہ۔ فرمانے لگے تو نے غلط کیا ہے، تو نے غلط کیا ہے، 1 روپیہ کمانا روزانہ اس کے ذمے تھا، 1.5 روپے کا کام تو نے لیا ہے، اب تجھے یہ کہتا ہوں کہ خبردار 3 دن تک اس کو باہر نہیں نکالنا، اس کو ریسٹ دو۔
یہ تو نے زیادتی کی ہے جانور پر۔ یہ میں جانوروں کے حقوق بیان کر رہا ہوں، بیویوں کے حقوق نہیں بیان کر رہا بھائیو۔ ہمارے تو بیویاں روتی نظر آتی ہیں، کہے کا تو شوہر ہے یار، تجھ سے تیری ایک بیوی جو تجھے تسکین کا سبب ہے، تیرے گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تیرے بچوں کو جنم دیتی ہے، تیرے بچوں کو سنبھالتی پالتی ہے، تیرے بچوں کی تربیت کرتی ہے، سارا دن چوکی داری کرتی ہے، کھاتی تو اسے کیا، تنخواہ کتنی لیتی ہے، تیرے گھر کے اندر کام کرنے والیاں آتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، وہ 2-4 ہزار روپیہ لے کے جاتی ہیں، برتن دھونے والی آتی ہے، وہ 2-4 ہزار ماہانہ لیتی ہے، کپڑے دھونے والی آتی ہے، وہ 2-4 ہزار ماہانہ لیتی ہے، صفائیاں کرنے والی آتی ہیں، وہ 2-4 ہزار روپیہ روزانہ ماہانہ لیتی ہیں، اور یہ بیچاری کیا لیتی ہے، تو اسے صرف 2 روٹیاں، 2 روٹیاں ادھا کپ چائے دا، وہ بھی جدو دل کرے، بے لوث تیری خدمت گزار، اور تجھے مسکراہٹیں دینے والی، تیرے جذبات کو تسکین پہنچانے والی، دن رات اپنے آپ کو تیرے لیے حاضر کرنے والی، اور تو اس کو راضی نہیں کر سکا، تو کون سا انسان ہے؟ شکر ہے اللہ نے تجھے زیادہ با اختیار نہیں بنایا، وگرنہ جیسے وہ روتی ہے پوری قوم روتی رہتی تیری خاطر۔ ایک اتنا سا گھر تو اسے نہیں سنبھالا جاتا، ہر وقت اس کو کوسنے ہی دیتا رہتا ہے، تیرے ماں باپ نے مجھے دیا کچھ نہیں، کڑیاں تے بڑیاں سن، شادی کرنے واسطے کو کڑیاں مک گئیاں، بڑیاں نہیں مکدیاں، لینا لگیاں سن، مینوں تے فلانا رشتہ دیندا ہی تواڈے ول میں اسے واسطے کیتا سی، میری ایک بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، ایک بھی میری چاہت پوری نہیں ہوئی، اور 10 لاکھ روپے کا انہوں نے خرچہ کر دیا شادی پر، جہیز بھی دیا، کھانا بھی 4-5 لاکھ روپے کا کھلایا، تیرے سارے خانوادے کو، تیرے دوست احباب کو، دور قریب کے رشتہ داروں کو، محلے دار بھی تو ہانک کے لے گیا، انہوں نے اس کا بھی نخرے اٹھائے، سارے خرچے انہوں نے اٹھائے، الوداع کیا، اپنی بیٹی کو تیرے سپرد کیا، تو اسے ایک ہی مطالبہ صرف کیا تھا کہ بس دیکھنا، حسن سلوک رکھنا، دیکھنا اس بچی کو پیار سے رکھنا، بس ہمیں توقع تیرے سے ایک ہے، صرف یہ نہیں کہ تو دانے ڈال کے دے گا، یہ توقع نہیں کہ تو ہمارے گھر کو اپنی آدھی کمائی دیا کرے گا، نہیں، صرف یہ، تو اسے وہ بھی نہ ہو سکا، تیری زندگی روتے ہوئے گزر گئی، بیٹا ہوا، انہوں نے جناب ہسپتال لے کے جائیں، وہ خرچہ کریں لاکھ روپیہ، وہ اٹھا کے لائیں، وہ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں میرے ہسپتال کے اندر ایک کیس آیا زچگی کا، اور بیٹی پیدا ہوئی، خوشیوں کی بجائے اس کا شوہر بھی تھا، اس کی ساس بھی تھی، جب بتایا گیا کہ بیٹی خیر نال ہوئی ہے، مبارک ہوئے، منہ ہی لٹک گئے، یوں ہوا جیسے کسی مچھر پر سپرے کر دیا گیا ہے، ایک ایک کر کے دونوں ہی باری باری نکل گئے ہسپتال سے غائب، وہ بچی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور روئی جا رہی ہے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، اس کو کوئی لینے ہی نہیں آ رہا، روئی جا رہی ہے، ہم نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، ہم نے جب پیار دلاسا دے کر پوچھا، کہنے لگی میری پہلے 2 بیٹیاں ہیں، میرے شوہر نے گھر سے نکلتے وقت ساس نے بھی کہہ دیا تھا اگر بیٹی ہوئی تو اتھے ہی رہی، تو جانوروں، میں جانور ہوں، آپ جانور ہیں، اللہ کی قسم، اگر ہماری سرشت ایسی ہے، اگر ہماری سوچ ایسی ہے تو پھر ہماری سوچ پر پھر ان کو جانور ہونے کا تانا نہ دو، اپنے آپ کو کوسنے دو۔ انہوں نے کہا تھا وہیں پہ رہنا، پھر یہ دروازے تیرے لیے بند ہوں گے، وہی اس کا قصور ہے، محبوب کائنات سے تو پوچھا گیا تھا بچی پیدا ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاف کیجئے گا حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا 2 پانی آپس میں ملتے ہیں میل فیمیل کا، جون سا پانی غالب آ جاتا ہے، اگر مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے اللہ بیٹا عطا فرما دیتا ہے، عورت کا پانی غلبہ پا جاتا ہے اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ قصور تیرا ہے، گٹس تیرے چ نہیں، کرتوت تیرے دے اندر شاید نہیں،
بے شرم کو اس نے اس کو دے رہا ہے۔ جیسے تو غلبہ جو کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی وہاں بھی کرنا تھا نا، اللہ کے حکم پر غالب آنے کی کوشش کرنی تھی تو نے، جبکہ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ میرے اور آپ کے مرشد پیر و مرشد ہادی و رہبر کائنات کے امام جگہ دے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 14-15 ازواج تھیں، آپ کا تو ایک بھی بیٹا نہیں ہوا، اللہ نے 3 بیٹے دیے، چھوٹی عمر میں ہی لے گئے، آپ نے تو اس وجہ سے کسی بیوی کو گھر سے نہیں نکالا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں لوکاں نو پھنے کا بنیا پھردا مچھاں نو تا دیندا تے بڑیاں بڑکاں لاوندا گریباں دے بٹن کھول کھول کے جناب تحفہ تیری سوچ پر یار، شرم ہو تو مونچھ نیچے کر دے، اور تیرے گھر میں بیڈ جہاں تو سوتا ہے یہ بیوی لائی ہے بدبخت، جن چارپائیوں پر بیٹھتا ہے یہ بیوی لائی ہے، جو صوفے تیری ڈرائنگ روم میں سجے ہوئے ہیں تیری بیوی لائی ہے، جس گلاس میں پانی پیتا تیری بیوی لائی ہے، جس کولی پلیٹ میں سالن ڈالتا تیری بیوی لائی ہے، جو کمبل اوڑھ کے سوتا تیری بیوی لائی ہے، جس اے سی کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں لیتا تیری بیوی لائی ہے، تجھے شرم نہیں آتی جو پنکھا چلتا تیری بیوی لائی ہے، جو ٹی وی دیکھتا تیری بیوی لائی ہے، اور کون سی چیز ہے تیری اس گھر کے اندر، لیکن تجھے ابھی بھی مونچھ کو جناب تاؤ دے کے کہتا ہے دیتا کچھ نہیں۔ ایک نے مجھے کہا کہ ہمارا داماد بدبخت ایسا ہے، وہ کہتا ہے تیرے پیو نو دسدا نہیں سی رینٹ دی کار تے آیا ہے، اپنے کول جو 2 گڈیاں تے میرے واسطے نہیں سی مر سکدا، کہتا ہے یوں زبان بولتا ہے، رینٹ دی کار پہ دلہا گیا ہے، اپنی کار پہ واپس لوٹنا چاہتا تھا، اور لیکن اس کو کون بدبخت کو راضی کرے جس کا ہے ہی دل کے اندر شودھ پنا، شوڈا، نیچ سوچتا مالک۔ اگر وہ مہران دے دیتا یہ ویگنار مانگتا ہے، آ دینی سے او کر لیندہ ہاں، ویگنار دیتا یہ کرولا مانگتا ہے، اس نے تو نہیں بھرنا، لن یملأ فاہ الا التراب، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی یا جہنم کی آگ بھرے گی، وگرنہ نہیں ہے بھرتی۔ ترکی کا صدر سلطان القینونی، سابق صدر، بہت پیچھے، اتنا اللہ والا کہ ان کے باغیچے پر کیڑیاں بہت زیادہ آ گئیں، مالیوں نے آ کے کہا جی کیڑیاں پتہ نہیں کتھوں آ گئی ہیں، پھل دا بور کھائی جا رہی نے، پھلاں دے اوپر چڑیاں نے تھلے ڈگی جا رہی ہیں توڑ توڑ کے۔ اس نے ماہرین کو پوچھا، کہا فلاں فلاں کو پوچھو سیانے کو، انہوں نے کہا یہ گل ہی کوئی نہیں، چنگریلے دا سپرے کر دیو، فلانا ٹائیفون لے آؤ، وہ اس پر سویرے ساری مر جان گے۔ اس نے کہا مر جائیں گے؟ ہاں ختم ہو جان گے۔ اس نے کہا یار یہ تو کام غلط ہے، کیڑیوں کو مارنا یہ شرعی طور پر مجھے پوچھنا ہے پہلے۔ وہ اللہ والے تھے، اس نے مفتی اعظم ترکی کے سب سے بڑے مفتی کو بلایا، نہ بلایا نہیں، غلطی ہو گئی، اس کے گھر گیا، بادشاہ مفتی صاحب عالم دین کے گھر گیا، جا کے پوچھا، انہوں نے کہا جی اتفاق سے مفتی صاحب گھر نہیں ہے، وہ ادھر ابھی نکلے ہیں تھوڑے کام کے لیے۔ ایک رکا لکھ کر بڑے ادب سے سلام پیش کیا، اس کے بعد عربی کے اندر لکھتا ہے کہ اگر کیڑیاں درختوں پر بہت زیادہ چڑھ آئیں تو ان کو تلف کرنے کے لیے، مارنے کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں؟ مفتی صاحب نے نیچے گھر آئے تو پڑھا تو لکھ کر بھیج دیا، وہ بھی اللہ والے تھے، ہمارے ہوتے تک پوری لائن ہی لکھی ہوں تھلے، نہیں حضرت صدر مملکت کوئی گناہ نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو سلطان صاحب، اگر ملک کے اندر عدل اور انصاف کیا جائے،
کیڑیوں کو ان کا اپنا حق ملے تو ان کو کیا ضرورت ہے در در جانے کی؟ آپ ان کو ان کا حق دیں۔ وہ عمر فاروق کا حوالہ ساتھ لگا دیا کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے دجلہ کے کنارے پر اگر کسی اونٹنی کا پاؤں بھی پھسل گیا تو مجھے ڈر ہے عمر سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے سڑک کی مرمت کیوں نہیں کی، راستہ درست کیوں نہیں کرایا۔ کتا بھی اگر بھوکا مر جائے عمر وہ بھی پریشان ہے، جواب کیا دے گا رب کو؟ اس لیے انہیں انصاف دو۔ سلطان نے کہا کیڑیوں کو مارنا نہیں، پرے کر کے ان کے لیے دانہ دن کا ذرا سفو پاؤڈر بنا کے چھوٹی چھوٹی دال کا وہ ڈال دو اور روزانہ ڈالو، انہیں انصاف دو۔ یہ ہے انسان، یہ ہے انسان جس کو حیوان کا بھی خیال ہے۔ دانہ ڈال دیا، کیڑیوں کا رخ اللہ نے ادھر کو کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ سلطان ایک ملک کے لیے جہاد کی خاطر نکلے، اس مملکت کو فتح کرنے کے لیے، اللہ اس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ راستے میں موت آ گئی، اجل آ گئی، واپس استنبول لایا گیا انہیں، ان کی لاش کو، تاکہ اس شاہی پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے شاہی قبرستان کے اندر۔ واپس لائے، گھر میں لاش رکھی، نہلایا۔ بیگم نے کہا یہ ایک صندوق پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر اوپر یہ کاغذ رکھا ہوا ہے، صدر مملکت نے کہا تھا جب میں مر جاؤں یہ میری وصیت ہے، یہ پڑھ کے اس کے مطابق عمل کرنا۔ لوگوں پہلے وہ دیکھو وہ کیا ہے۔ وہ نکالا، اس کے اوپر کاغذ تھا، نیچے ایک پلندہ تھا کاغذوں کا، لکھی ہوئی تحریروں پہ مشتمل ایک دستاویزات کا دستہ تھا۔ اوپر لکھا ہوا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو اس چھوٹے سے صندوق بریف کیس کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ آئے اس بریف کیس کو میرے ساتھ دفن کرنا، یہ تحریر تھی۔ ٹھیک ہے، لبیک، عمل کریں گے۔ جب قبر میں اتارنے لگے، مفتی اعظم بھی تھے، دیگر علماء بھی تھے، گھر والوں سے کی طرف سے آواز آئی وہ بریف کیس کدھر ہے؟ وہ چھوٹا صندوق لاؤ نا، صندوق لاؤ۔ آخر اوپر پھٹے رکھے جا رہے ہیں، سلیبیں فٹ ہو رہی ہیں، وہ صندوق لاؤ، کدھر ہے کدھر ہے؟ مفتی صاحب کہنے لگے صندوق کون سا؟ یہ کیا نیا کام؟ جی ابو نے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ دفن کر دینا۔ اچھا لاؤ تو صحیح، تمہارے باپ زندگی بھر شریعت سے ادھر ادھر وہ بولو نہیں ہوئے۔ صدر مملکت کی گواہی دے رہے ہیں، سب سے بڑا ترکی کا عالم دین، تمہارے باپ ساری زندگی شریعت کی پابندی کرتے رہے، کہیں یہ کوئی شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، مجھے دکھاؤ تو صحیح یہ ہے کیا۔ کھولا گیا مفتی اعظم کے حکم سے، تو اس کے اندر دیکھا تو وہ دستاویزات کا پلندہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ سٹیمپیں انہی مفتی صاحب کی لگی ہوئی تھی، انہی مفتی صاحب کی سٹیمپیں لگی ہوئی وہ فتوے تھے، اور ان کو جس گتوں کے اندر لپیٹا گیا تھا، جو مجلد کیا گیا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مفتی صاحب نے، اس صدر مملکت نے، کہ اے اللہ یہ وہ فتوے ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تیری توفیق سے میں اپنے علماء سے لیا کرتا تھا اور زندگی بھر اس کی پابندی کی۔ یہ ثبوت ہے کہ اس سلطان تیرے عاجز بندے نے زندگی میں کبھی بھی علماء کے خلاف، ان کے فتوے کے خلاف، دین کے خلاف کوئی ایک بھی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ آئی سمجھ؟ مفتی صاحب، ان کو پڑھنے والے زارو خطار رونے لگے، آخر کار محبت سے لپیٹا اور اس صندوقچے میں رکھا، کہو بیٹا دفنا دو، اس کو بھی ساتھ رکھ دو۔ ساتھ کہا او سلطان اللہ تیری قبر پہ ہزارہا رحمت نازل فرمائے، او سلطان اللہ تیری قبر پہ رحمت کرے، اور تو بری ہو گیا، ہمیں ذمہ دار ٹھہرا گیا، اب جواب ہم نے دینا ہے رب کی عدالت میں، اب ہماری ذمہ داری ہے، تو نے
تو کہا میں نے عالم دین سے پوچھا تھا، اب رب کہیں گے تیرے پاس کیا دلیل تھی؟ اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ تھے وہ لوگوں، اسلام کے لیے اٹھو، انسانیت اپناؤ۔ سب سے پہلے محمد تھے، اس کے بعد رسول بنے۔ سب سے پہلے وہ کیا تھے؟ محمد تھے، محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد الرسول اللہ بنے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تقریر کے دوران شیعہ سنی کا مشترکہ ختم نبوت کا جلسہ تھا، کسی نے شرارت کے طور پر رکا لکھ دیا کہ جناب شان رسول اللہ کے ازواج مطہرات میں سے کس کی زیادہ ہے؟ کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان زیادہ ہے یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان زیادہ ہے؟ اب شرارتی تو چاہتا تھا اگر کہا خدیجہ کی شان زیادہ ہے سنی بگڑ جائیں گے، اگر کہا عائشہ کی شان زیادہ ہے تو شیعہ بگڑ جائیں گے، کیونکہ وہ تو سیدہ خدیجہ کو پریفر کرتے ہیں، شان دیتے ہیں زیادہ۔ سوال بڑا خطرناک تھا۔ سید زادے نے 2 لفظوں میں جواب دیا، جی شان کس کی زیادہ ہے، سیدہ خدیجہ کی یا عائشہ کی؟ کہا یار یہ کو پوچھنے والی بات ہے، تم سمجھدار لوگ ہو۔ جب خدیجہ الکبریٰ محمد کے گھر میں آئی تھی تو وہ محمد بن عبداللہ تھے، جب عائشہ محمد کے گھر میں آئی تھی وہ محمد رسول اللہ تھے۔ بھائی یہی بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے انسان تھے، بعد میں رسول بنے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب پیغمبر نے اس بلندی پر فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا، او لوگو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، کچھ تو مجھ پر انگلی کھڑی کرو، میرے کردار پر کچھ تو انگوش نمائی کرو۔ کوئی دسو میں نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق تلفی کی، کسی کو ستایا، کسی کو تڑپایا، کسی کا حق مارا؟ بیک زبان بولتے ہیں ما جربناک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو بڑا آزمایا، جب بھی آزمایا سچائی پایا۔ پہلے انسان بنو بعد میں مسلمان ہو تم، پہلے انسان بنو۔ انسان کون ہوتا ہے؟ انسان کون ہوتا ہے؟ وقت نہیں ہے وگرنہ میں اس پر کچھ ضرور کہتا۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی قید ہو کر، مسلمانوں کے قیدیوں کے اندر جو جہاد میں فتح ہوئے، ان قیدیوں میں جب اس عورت کو دور سے آتے ہوئے رسول اللہ نے دیکھا کہ اونٹ پر سوار قیدی مشکیں باندھ کے مدینے لائے جا رہے ہیں، تو یہ عورت ذات دور سے نظر پڑی ننگے سر آ رہی ہے۔ پیغمبر کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ خاتون ننگے سر، خاتون ننگے سر، پریشان ہو گئے۔ جب آئی آپ نے اپنے کندھوں سے کپڑا اتار کر اس کے سر پہ ڈالا۔ یہ انسانیت ہے۔ کافر کی بیٹی کا بھی پیغمبر نے سر ڈھانپا، او یار ہم عجیب انسان ہیں، ہم اپنی بیوی کو راضی نہیں کر سکتے، اپنی ماں کو خوش نہیں کر سکتے، اور تو اسے ایک طرح باپ راضی نہیں ہوتا، اور تو اس کے لیے نہیں کچھ کر سکتا۔ اس کے بعد پوچھا یہ کون ہے، یہ فلاں یہ کون ہے؟ قیدیوں کی طرف چلتے چلتے اس عورت کی باری آئی، آپ کہنے لگے جی ہمیں پتہ نہیں ہے، بی بی کی نام ہے تیرا، باپ دا نام کی؟ کہتی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حاتم طائی عیسائی کا نام سن کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ادب سے۔ فرمایا اٹھو، اٹھاؤ، اس کو عزت کے ساتھ خیمے میں بٹھاؤ۔ کہا میں تیرے باپ کی سخاوت کو سلام کرتا ہوں، اس عیسائی حاتم طائی غیر مسلم کی بیٹی غیر مسلمہ کا بھی محمد رسول اللہ نے اکرام کیا۔ وہ کہ قرآن دا ترجمہ پڑھ کے سند لے نہیں سی آئی، کوئی صحیح بخاری دی نہیں سی انہیں کلاس اٹینڈ کی تھی، جو اتنی عزت اور پروٹوکول دیا۔ کافر تھی، کافر کی بیٹی تھی، کافر کی بہن تھی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی احترام۔ یہ انسانیت ہے، یہ کسی عمل کا کوئی خدمت کا معاوضہ نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کا ادب کرو۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، نبی پاک نے ایسے نہیں فرمایا
اگر کوئی جاہلیت میں عزت دار ہے تو وہ اسلام میں بھی عزت دار ہوگا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو اور دین کا فہم حاصل کرے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، انسان پہلے کسی کو پانی پلانا، وہ مسلمان تھی جس نے کتے کو پانی پلایا تھا؟ جی مسلمان تھی؟ یار حق دی گواہی دے دو چھوٹی جی۔ نہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ تو وہ قابل عزت ہوئی اللہ کے ہاں یا نہیں؟ کلمہ پڑھ لیا تھا اس نے؟ نہیں۔ کس مولوی کے یا پیر کے ہاتھ وہ بیعت ہو گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنا ہی آتا ہے کتے کو پانی پلایا۔ انسانیت یہ ہے کہ حیوان پر بھی ترس کرے، جانور پر بھی رحم کرے، یہ انسانیت اللہ نے اس کو بخش دیا۔ آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، ایک دوسرے کا گوشت نہ کھایا کریں چگلیاں کر کے، ایک دوسرے پر اتہامات الزامات نہ لگایا کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کی زندگی میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جنہوں نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے، انسانوں کے بھی حقوق بتائے، حیوانوں کے بھی حقوق بتائے، جنات کے بھی حقوق بتائے۔ ایک شخص کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ بکری کو لٹا کے کہندا ہے پیر پھڑی ذرا میں چھری رگڑ لاؤں۔ وہ چھری تیز کر رہا ہے، دو بندے بکری کو ڈھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر کا پاس سے گزر ہوا، ایک تو طریق ہوتی فرمایا کم تیرے کو پہلے نہیں سی ہوندا، ادھر اینو ذرا چار تو ذبح کر لے، اینو درے مارو، اور درے لگائے حدیث میں آتا ہے۔ فرمایا تو ایک جان کو خطرے میں ڈال کے تڑپا رہا ہے، اس کا خون سکھا رہا ہے، یہ کام پہلے کر۔ اور قربانی کے متعلق بھی فرمایا وَلْيُحَدِّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، چھری کو پہلے تیز کر لو، اپنے ذبیحے کو تسکین پہنچاؤ۔ یا رسول اللہ کیا اس میں بھی اجر ہے؟ فرمایا ہاں اس میں بھی اجر ہے۔ تم تیزی کے ساتھ اس کا گلا کاٹ دو گے تکبیر پڑھ کے، جلدی اس کی جان خلاصی ہو جائے گی۔ اگر تڑپا کے اس کو کرو گے ذبح تو یاد رکھو تمہیں گناہ ہوگا۔ یہ ہے رسول اللہ کی تعلیمات۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ۔